أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. सूरह शूरा आयत नंबर 30 है। अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ से इस दुनिया में पैदा होने वाले हालात और अहवाल और इंसानों पर आने वाली मसाइब और परेशानियाँ, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो इंसान पर इस दुनिया में नागवारियाँ पेश आती हैं, वो सब का सब इंसान के आमाल का नतीजा होता है। और ये मसाइब और परेशानियाँ दो तरह की हैं। जो काफिर और नाफरमान और बागी लोग होते हैं उनके लिए ये परेशानियाँ और मुसीबतें बतौर अज़ाब के होती हैं, और जो इस दुनिया में अल्लाह के फर्माबरदार होते हैं उन पर ये मसाइब और परेशानियाँ
بطور رحمت کے ہوتی ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کا اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے۔ عمومی قسم کا جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں ظاہر ہے نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں، بد بھی مارے جاتے ہیں، تو بد لوگوں کے لیے وہی عذاب ہوتا ہے اور نیک لوگوں کے لیے درجات کی بلندی اور اسی طرح سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور آخرت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ تو یہی مضمون ہے وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبتیں اس دنیا میں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تو ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ہر عمل کی سزا ہم دنیا میں ظاہر کریں۔ ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں کو تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے۔ سب چیزوں پر اگر پکڑنا شروع کر دے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر انسانوں کو ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے اگر اللہ پکڑنا چاہے تو زمین پر کوئی ایک جانور بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بار بار تنبیہ کے لیے کبھی حالات لاتا ہے، کبھی مالی تنگی ہے، کبھی جسمانی بیماریاں ہیں، کبھی عمومی عذاب آتا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ کی طرف بندے لوٹ کر آ جائے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور سن لو کہ تم اللہ کو اس زمین میں ہرا نہیں سکتے ہو، عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو اس جہان میں تم کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ جب مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی تو اس موقع پر تم اللہ تبارک تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس مصیبت کو ٹال سکو جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، من دون اللہ، اللہ کے عذاب سے، یا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تمہارا ولی جو تمہیں نفع دے۔ ولی سے مراد یہاں پر جو تمہیں نفع دے، ولا نصیر، اور جو تم سے عذاب کو دور کرے، ایسا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے ہو، الجوار، بڑی بڑی کشتیاں تم دیکھتے ہو، کشتیاں سمندروں میں، فی البحر، سمندروں کے اندر چل رہی ہیں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، بلند و بالا کشتیاں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ معنی یہ کہ جس طرح سے ایک پہاڑ ہے کسی جگہ پر کھڑا ہے، اس طرح سے تمہاری کشتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فیظللن رواکد علی ظہری، وہ سارا کا سارا دن کھڑی رہ جائیں، رواکدہ ثوابتہ، ثابت اور کھڑی رہیں، علی ظہرہ، اس سمندر کی پیٹھ پر سارا دن کھڑی رہیں۔ اگر ناموافق ہوا چل جائے تو خراب ہو جائے بیچ میں تو کیا کرو گے تم؟ ان فی ذلک لآیات، اس میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر شخص کے لیے جو مصیبت میں صبر کرنے والا ہے، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا، کہ اس مشکل سے پانی سے جب نکالا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اگر مصیبت آئی ہے تو تم نے صبر کر دیا۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تبارک تعالیٰ یوبقہن، ڈبو دے، غرق کر دے ان کشتیوں کو، ان جہازوں کو، بما کسبوا، ان کے اعمال کے نتیجے میں، چاہے اللہ تو ڈبو دے۔ ویعفو عن کثیر، یہاں پر بھی اللہ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا رہتا ہے، تمہیں نہیں پکڑتا۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ،
اور یقیناً اللہ تبارک تعالی ظاہر کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو یجادلون فی آیاتنا جو بحث مباحثہ کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں۔ کیا مطلب بحث مباحثہ کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں؟ اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ اور اپنی صلاحیت کا ذریعہ گردانتے ہیں کہ یہ تو ہماری محنت ہے، یہ تو ہماری کوشش ہے، حالانکہ خالص یہاں اللہ کی مدد آئی ہے، لیکن اس کو اللہ کی مدد نہیں سمجھتے بلکہ اپنی تدبیر سمجھتے ہیں۔ ما لہم من محیص، جب عذاب آئے گا تو ان کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، محیص بھاگنے کی جگہ۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا، لفظوں پر غور کیجیے گا، فما اوتیتم تمہیں جو کچھ دیا گیا، من شیء تھوڑا سا، شیء نکرے کے لیے تنوین کے ساتھ آیا ہے، شیء شے چیز، جو تھوڑی سی چیز تمہیں دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے، یعنی جو تمہیں یہاں مال دیا گیا یہ دنیا کا سامان ہے، حسن دیا گیا دنیا کا سامان ہے، اور اسی طرح سے تمہیں چند روزہ زندگی دی گئی یہ دنیا کا سامان ہے، جو تمہیں جوانی دی گئی یہ دنیا کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ کمن کیفن، کیا مطلب؟ مقدار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، مقدار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ایک یہ ہے کہ تم نے یہاں جوانی جو تمہاری ہے یہ دنیا کا سامان ہے، لیکن اس جوانی کو جو تم نے صحیح راہ پر کھپایا ہے اس پر ملنے والا اجر اللہ کے یہاں جو کچھ اس دنیا میں تم نے اس جوانی سے کمایا اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ اجر ہے جو اللہ کے پاس ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وابقا، اور باقی رہنے والا، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ ایمان والے کہ جن کا بھروسہ تو صرف اور صرف اللہ ہی پر ہے۔ یہ بڑی اہم آیات ہے جس میں اہل ایمان کو آخرت میں ملنے والے اجر بتائے گئے ہیں۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، کہ آخرت میں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور کون سے ایمان والے؟ جن کے اندر یہ صفات ہیں، آگے آنے والی صفات ذکر فرمائی ہے، یہ کوئی 10 صفات ہیں کہ آخرت میں اللہ اجر ان لوگوں کو عطا کرے گا جن میں یہ 10 صفات موجود ہوں گی۔ نمبر 1، ایمان ہو، ایمان کے بغیر آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایمان سب سے بڑی بنیاد ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک آخرت میں اجر دے گا، تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ نمبر 2، وعلی ربہم یتوکلون، بھروسہ کس پر ہو؟ صرف اللہ ہی پر ہو، اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لفظ اس طرح سے ہے یتوکلون علی ربہم، لیکن علی ربہم پہلے لے آئے تو معنی یہ ہے کہ بھروسہ صرف اللہ ہی پر کرتے ہوں، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ ہو، اعتماد کسی اور پر نہ ہو۔ ضرور اسباب دنیا میں اپنائے جائیں لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی اور بہت مشکل صفت ہے، صرف اور صرف بھروسہ اللہ پر ہو جائے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا، اس وقت بیمار ہوتا ہے، دوا کا استعمال کرنا یہ ایک ظاہری سبب ہے، لیکن شفا کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ کھانا آدمی کھاتا ہے لیکن کھانا کھاتا ہے، اب بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، پینے میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، نفع اور نقصان میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ جو نفع حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں ان اسباب پر بھروسہ نہ ہو، جو نقصان سے بچنے کے لیے اسباب اپنائے ہیں ان اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ نمبر 3، والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے رہتے ہیں کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں کس چیز سے؟
بڑے گناہوں سے، اور بڑے گناہ سے مراد یجتنبون کبائر الاسم، ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس کو کہتے ہیں بڑا گناہ، جس کی سزا صراحتاً، جیسے چوری کی سزا بتائی گئی، زنا کی سزا بتائی گئی، ڈکیتی کی سزا بتائی گئی، شراب کی سزا بتائی گئی، تو وہ جرم جس کی صاف صاف سزا قرآن میں سنائی گئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ والفواحش، اور خاص طور پر وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بے حیائی کا تعلق چاہے تو وہ قول سے ہو چاہے تو وہ عمل سے ہو، کسی بھی قسم کی بے حیائی، زبان سے بے حیائی کا بولنا تب بھی بے حیائی ہے، سننا تب بھی بے حیائی ہے، دیکھنا تب بھی بے حیائی ہے، اور عمل کرنا تو بھی بے حیائی ہے۔ بے حیائی کی ساری قسمیں اس کے اندر آ جائیں گی، چاہے بے حیائی کی بات دیکھنی ہو، چاہے سننی ہو، چاہے بولنی ہو، چاہے کرنی ہو۔ فرمایا وہ لوگ جو کبائر سے بچتے ہیں، اور خاص طور پر کس چیز سے بچتے ہیں؟ فواحشہ، بے حیائی کی چیزوں سے بچتے ہیں۔ کبائر بڑے گناہوں کو ذکر کرنے کے بعد علیحدہ طور پر بے حیائی کو ذکر کیا، اس لیے کہ بے حیائی وہ بد چیز ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ باقی بھی گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان سے بھی ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن جتنا نقصان بے حیائی سے پہنچتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں پہنچتا۔ جیسا کہ ایک بد نظری، یہ بے حیائی کہلاتی ہے، ایک بد نظری، غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالنا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر کہا ہے۔ جس طرح سے کوئی آدمی کسی کو زہر آلود تیر پھینکتا ہے تو اگر وہ ذرا سے اس کے جسم کے ساتھ مس ہو جاتا ہے تو زہر کا بجھایا ہوا تیر اندر اثر انداز ہوتا ہے اور زہر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح سے بد نظری کا اثر بھی انسان کے جسم میں پھیلتا ہے۔ بد نظری ہوئی، دل میں خیالات آئے، گندے گندے جذبات اندر سے اٹھنے لگے، جس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان تباہ ہوتا ہے۔ چوتھی صفت وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، چوتھی صفت یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو یغفرون، کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ درگزر کرنا بڑی عمدہ اور اعلیٰ صفت ہے۔ اور کتنی صفات ہو گئی؟ ایمان، نمبر 2 توکل، نمبر 3 یجتنبون کبائر الاسم، کس سے بچتے ہیں؟ کبائر سے، اور نمبر 4 خاص طور پر بے حیائی سے بچتے ہیں، اور نمبر 5 وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب کی پکار کو فوری سنتے ہیں، اپنے رب کا کہا مانتے ہیں، جو اللہ کا حکم آیا اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے جب بھی ان کو بلایا اللہ کی پکار کو پورا کرتے ہیں۔ پھر خاص طور پر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے تمام آداب اور سنتوں اور مستحبات کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ أَن يُؤَدُّونَهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا، تمام حقوق کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 8 فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے اہم کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص صفت ہے اس امت کی، پوری کی پوری خلافت راشدہ کا نظام مشاورت پر تھا، باہمی مشاورت پر تھا۔ وہ معاملات جہاں قرآن میں نص نہیں ہے، نصوص نہیں وارد ہوئی ہیں، یعنی قرآن میں کوئی آیت اس معاملے سے متعلق نہیں ہے، یا حدیث میں کوئی ظاہری حکم نہیں آ رہا، تو وہ بات کیسے طے ہوگی؟ وہ مشورے سے طے ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن جن چیزوں میں قرآن و حدیث میں نصوص موجود ہیں وہاں مشاورت نہیں ہے۔ نماز کا حکم آ گیا، چلو مشورہ کر لیتے ہیں نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں۔ حرام کام جس سے قرآن روکتا ہے، جی مشورہ کرتے ہیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نہیں، اس میں تو جو چیز قرآن نے صاف بیان کر دی ہے اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مشاورت ان امور کے اندر ہوگی کہ جو غیر منصوص علیہا، جن پر نص نہیں وارد ہوئی، یعنی جس پر قرآن و حدیث میں صراحت نہیں آئی ہے، وہاں ہم کیا کریں گے؟ مشاورت کریں گے۔
چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ مزاج تھا کہ ہر عمل ان کا مشورے سے طے ہوا کرتا تھا، اور جب تک امت میں مشاورت ہے خیر ہی خیر ہے۔ اسی لفظ کی وجہ سے سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے، اور جس دن سورت کا آغاز ہوا تھا وہاں پر بھی بیان میں نے عرض کی تھی بات کہ شورا کہتے ہیں شہد کو صاف کرنے کو، اور شہد کو صاف کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر سے جو غیر مفید چیزیں ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، مفید چیزوں کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، مفید اجزاء کو ایک طرف کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر 10 آراء ہیں آدمیوں کی تو ان 10 آراء میں سے غیر مفید کو الگ کرنا اور مفید آراء کو الگ کرنا، ان 10 میں سے ایک ہے یا 2 ہے جو مفید رائے ہے اس پر سب کا اتفاق ہو جانا، اور پھر وہ اتفاق ہو جانا تو سب کا اتفاق ہوگا، سب کو اس پر متفق ہونا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری بات تو نہیں سنی گئی، میری رعایت نہیں رکھی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج مبارک یہ نہیں تھا کہ نہیں میری بات نہیں مانی گئی، اس کو نفاق والوں کی پہچان قرار دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اسارہ بدر کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا رائے تھی کہ انہیں قتل کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے اور عام صحابہ کرام کی رائے تھی کہ انہیں فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے۔ مشاورت سے بات طے ہوئی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور پھر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گویا کہ اللہ کی تائید ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ۔ کہیں بھی تاریخ میں نہیں آتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا دیکھا تم نے میری بات نہیں سنی نا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ آج اگر ہمارے ہاں ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم مشاورت میں ہماری بات نہ سنی جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ناراض ہونا شروع ہو جاتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ گھر کی زندگی کے اندر بھی مشاورت ہونی چاہیے، بچوں سے بھی مشورہ کیا جائے، اس سے صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، قوت فیصلہ ایک آدمی کے پاس ہونی چاہیے، لیکن مشاورت ہونا یہ بہت اہم چیز ہے اس امت کے اندر۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے عمراء مالدار، تمہارے عمراء حکمران وہ ظالم بن جائیں گے اور تمہارے سخی لوگ بخیل بن جائیں گے اور تمہارے معاملات باہمی عورتوں سے طے ہوتے ہیں، ساری کی ساری مشاورت عورتوں سے طے ہوتی ہے، ہر بات عورت کے ساتھ مشورہ کر کے آپ طے کرتے ہیں، آپ کے اندر کوئی قوت فیصلہ نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کا نچلا حصہ ہی بہتر ہے، مر جانا چاہیے۔ سمجھے بھائی؟ اور جب صورتحال یہ ہو کہ تمہارے ارباب اقتدار منصف مزاج ہوں، عادل اور نیک ہوں، اور اسی طرح سے تمہارے اغنیاء مالدار لوگ وہ سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہوں، تو پھر زمین کے اوپر جینے کا آپ کو حق ہے۔ پھر ظاہر الارض، زمین کا اوپر کا حصہ، خیر لکم من بطنہا، اس کے نیچے سے زیادہ بہتر ہے، مانا تمہارا زمین پر بقا رہنا اس میں خیر ہے۔ لیکن جب یہ تینوں چیزیں مفقود ہو جائے امت سے، مانا یہ ہوا کہ تمہارے عمراء وہ ظالم بن جائیں اور تمہارے جناب مالدار لوگ بخیل بن جائیں اور تمہارے معاملات عورتوں سے طے ہونے لگ جائیں، تو پھر زمین کے نچلا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے، اب تمہیں اس دھرتی پر جینے کا حق نہیں رہا۔ تو اس لیے بھائی گھر میں خیال کیا جائے، ہر معاملہ عورتوں کے سپرد بھی نہیں ہوتا، مشاورت ضرور کی جائے، لیکن قوت فیصلہ مرد کے پاس ہونی چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مرد کو اختیار عطا فرمایا ہے گھر کا، اور فیصلے کی طاقت مرد کے پاس ہونی چاہیے، اور اس میں عورتوں کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے۔ ہر جگہ عورت اپنی بات نہ بنایا کرے، ہر جگہ اپنی بات کو منوانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ یہ نہیں سنا حدیث میں کہ بہترین عورت، نیک صالح عورت
ہیں جنتی عورت اس کو کہا گیا، نیک صالح عورت اس کو کہا گیا کہ اگر شوہر قسم کھا لے تو شوہر کی قسم کو اس سے بری کرے۔ شوہر قسم کھا لے آج تو نے نہیں جانا، کہے گی ٹھیک ہے جی نہیں جانا، نہیں جانا۔ شوہر قسم کھائے آج تو نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی کروں گی۔ یہاں تو ضد پہ آ جاتی ہے، ضد پہ آ جاتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میں جا کے دکھاؤں گی، میں جا کے دکھاؤں گی۔ تو یہ بازار میں اس کا نکلنا، گھر سے قدم باہر رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نویں صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، مال کو خرچ کرتے ہیں، اور علم عطا کیا ہے، علم کو خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر ظلم ہو، ان کو جب کوئی ظلم کرے، يَنْتَصِرُونَ تو یہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہلی بات آئی تھی نمبر 5 میں، وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو کوئی غصہ دلاتا ہے، غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ اب آخر میں یہ فرمایا اذا اصابہم البغی، کہ جب ان پر ظلم ہو، ہم ینتصرون تو یہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو کیا حکم ہے؟ کیا بدلہ لیا جائے یا درگزر کیا جائے؟ تو دیکھو حالات مختلف ہوتے ہیں، بسا اوقات بدلہ لینا وہ ہی افضل ہوتا ہے اور بسا اوقات درگزر کرنا افضل ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور اس نے غلطی کرنے کے بعد آپ سے معافی بھی مانگ لی، معذرت بھی پیش کرتا ہے اور وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہے، تو اس جگہ پر معاف کرنا افضل ہے۔ ایک آدمی نے غلطی کی اور غلطی کے بعد وہ آپ سے معافی بھی مانگتا ہے اور اپنی کوتاہی پر شرمندہ بھی ہے، نادم بھی ہے، تو اس کو درگزر کر دینا یہ افضل ہے۔ لیکن ایک آدمی غلطی کر رہا ہے اور غلطی کے بعد ڈھٹائی کر رہا ہے، میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے ٹھیک کیا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر رہا، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہے، تو چونکہ اس کو اس ظلم سے روکا جائے، اگر آج بدلہ نہ لیا جائے گا تو کل کسی اور کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ اب اس سے بدلہ لینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ ہے بدلہ لینا اللہ کی رضا کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عام حالات میں درگزر کرنے کی بھی اجازت ہے، اور بدلہ لینا اس وقت کہ جب ظالم کا ظلم انتہا کو پہنچ جائے تو پھر بدلہ لینا چاہیے اس موقع پر۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کیجیے گا کہ جب بدلہ لیتے ہیں ہم ینتصرون، بدلے میں بھی عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، جتنا ستایا گیا اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، بدلہ لینے کا قانون سمجھایا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، اور جس کے ساتھ کوئی برائی کی گئی ہے اس برائی کا بدلہ سیئۃ، اتنی ہی برائی ہے، مثلھا، اس کے برابر میں، یعنی اس کے برابر میں ہی بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو دل سے معاف کر دے، واصلح، اور باہمی صلح بھی کر لے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اگر سامنے والے نے ظلم کیا تو اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے بدلہ لیتے وقت آپ نے زیادتی اور ظلم کر دیا تو اللہ پاک آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور فرمایا کہ وَلَمَنِ انْتَصَرَ، اور جس شخص نے انتقام لیا مظلوم ہونے کے بعد، یعنی اس پر ظلم ہوا تھا، اس نے بدلہ لیا ہے، وَلَمَنِ انْتَصَرَ، اور جس شخص نے کیا کیا؟ بدلہ لیا، بعد ظلمہ، بعد مظلومیتہ، مظلوم بننے کے بعد، ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مظلوم، مظلوم بننے کے بعد جس نے بدلہ لیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، تو ایسے مظلوموں پر کسی قسم کا کوئی الزام اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ تو نے بدلہ کیوں لیا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں گناہ کن پر ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ہاں بے شک
الزام اور گناہ ان پر ہے یظلمون الناس، جو لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ ظلم سے یہاں پر دو مراد ہیں، یا تو وہ ابتداءً ظلم کرتے ہیں تب بھی، یا انتقام اور بدلہ لیتے وقت ظلم کرتے ہیں تب بھی، دونوں صورتوں کے اندر ظلم برا ہے۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور سرکشی مچاتے ہیں زمین میں بغیر الحق، بغیر کسی سبب کے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کر لے گا، وغفر درگزر کر لے گا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام بڑا اہم ہے، یہ کام عزم والا ہے، عزت والا ہے، یہ بلند ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ، اس آیت بینہ میں یہاں سے اس پورے رکوع کے اندر گمراہوں کا انجام اور گمراہی سے بچنے کا راستہ، اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور نمبر 4 دلیل، اور نمبر 5 وحی کے طریقے۔ یہ گویا کہ 5 مضامین اس صورت کے آخر تک آ رہے ہیں۔ اس رکوع کے اندر گمراہوں کا انجام کیا ہے، ان کو کیا سزا ملے گی، اور نمبر 2 گمراہی سے بچنے کے راستے کیا ہیں، اور نمبر 3 رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور نمبر 4 اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے، اور نمبر 5 وحی کے طریقے۔ تو یہ سورہ شورى کی کا آخری رکوع آیا۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور فرمایا سن لو، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ بہکا دے، گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے اس گمراہ کرنے کے بعد جو اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی دے۔ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ يَهْدِيهِ السَّبِيلَ، کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اس کو کیا کرے؟ سیدھے راستے کی رہنمائی دے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یقولون، کہیں گے افسوس سے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا دنیا میں لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ دنیا میں جانے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا کرو گے جا کے؟ نعمل عملا صالحا، تاکہ دنیا میں ہم جا کر دوبارہ نیک اعمال کر کے آ جائے۔ وتراہم، اور اے مخاطب تو دیکھے گا، یعرضون علیہا، وہ پیش کیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے آگ کے، علیہا آگ کے، خاشعین من الذل، اور ان کی آنکھیں نیچی ہو رہی ہوں گی، من الذل، ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی، وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، ایک آنکھ کے کنارے سے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، یعنی مدد تلاش کر رہے ہوں گے۔ افسوس بھی ہوگا اور نادم اور شرمندہ بھی ہوں گے، اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی مدد کی صورت مل جائے۔ وقال الذین آمنوا، ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہیں گے بطور ملامت کے اور اپنا شکریہ ظاہر کرنے کے لیے کہیں گے، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم تو بچ گئے۔ ان الخاسرین الذین خسروا، آج پورے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو، آج سب کے سب خسارے میں ہیں۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالموں کے لیے دائمی اور ہمیشہ والا عذاب ہے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ایسے ظالموں کے لیے آج کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ وہ مددگار کیا کرے؟ ینصرونہم من دون اللہ، کہ اللہ پاک سے کے عذاب سے ان کو روکے اور مدد کرے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ بہکا دے، فما لہ من سبیل، اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، استجیبوا لربکم، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، اپنے پروردگار کی پکار کو سن لو، من قبل ان یاتی یوم، پہلے اس سے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، اس دن اللہ کے عذاب سے واپس کوئی نہیں آ سکتا، لا مرد، نہیں لوٹ سکتا، نہیں رد کیا جا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ ما لکم من ملجأ، آج کے دن نہیں ہے کوئی جائے پناہ، ملجا جائے پناہ، وما لکم من نکیر، اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے، اللہ کے عذاب کو پیچھے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا، رسول اللہ کو تسلی، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر اتنی ساری باتیں سن کر بھی آپ کی بات نہیں مانتے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ ان پر کوئی نگران مقرر نہیں ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ مسلط نہیں ہیں. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے کیا ہے؟ پہنچا دینا. بلاغ آپ کے ذمے بس پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا. اس سے ایک اصول یہ سمجھ میں آیا کہ انسان اس جہان میں جب دین کی محنت کرتا ہے تو بسا اوقات سامنے کی طرف سے ناروا سلوک آتا ہے، اور اس سلوک کے موقع پر انسان کا دل کڑتا ہے اور آدمی کو فطرتاً پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اس کو بتا رہا ہوں اور اللہ جانتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، نماز کی طرف بلا رہا ہوں، گناہ کے چھوڑنے کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن وہ میری بات کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، بسا اوقات استہزاء کر کے، طنز کر کے میری بات کو مذاق میں اڑا دیتا ہے. ایسے حالت میں انسان جب غمگین ہوتا ہے تو یہ آیات بینات انسان کے لیے تسلی ہے کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ سمجھانا ہے، آپ اعتدال سے آپ سمجھائیے. جب آپ نے سمجھانے کا طریقہ ٹھیک، حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے، حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے، حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے، جب یہ تین چیزیں آپ نے کر دی، اس کے بعد بھی اگر ہدایت نہیں ملی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بولتے رہے، کہتے رہے، لیکن مایوسی نہیں ہے اس سلسلے کے اندر. آپ کو اجر ملے گا، آپ کو اجر ملے گا. دیکھو دعوت دو مقصد کے لیے ہوتی ہے، ایک حجت پوری کرنی مقصود ہوتی ہے، خود کو بری و ذمہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری تھی اس لیے میں نے بتایا. دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والا راہ راست پر آ جائے. اگر وہ راہ راست پر نہیں آیا تو پہلے والا کام تو پورا ہو گیا نا. قالوا معذرۃ الی ربکم، اصحاب السبت وہ جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے تو کچھ نے روکا کہ بھائی نہ شکار کرو، کچھ نے کہا کہ بھائی چھوڑو ان کو کرنے دو، جو کرنے دو، تم کیوں ان کو روک رہے ہو؟ تو جو روکنے والے تھے انہوں نے کہا ہم اس لیے روک رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے یہاں سبق دوش ہو سکیں کہ اللہ ہم نے ان کو روکا تھا، ہم نے ان کو پیچھے کیا تھا، تو ہمارا کام ہے بات بتانا. فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ داروغہ نہیں ہیں. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، حال یہ ہے کہ جب ہم ان کو رحمت دیتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو یہ رحمت پر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے اعمال کا کیا درا پہنچتا ہے، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اس وقت یہ بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. کہتا ہے کبھی بھی میرے اوپر تو کوئی رحمت ہوئی نہیں ہے. جب آدمی کو بیماری آتی ہے، 10 دن 20 دن بیمار رہا تو آدمی کہتا ہے بس مر گیا ہوں، بس میں تو مر گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میں نے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ناشکری کے کلمات سے اللہ حفاظت فرمائے. بیماری کے وقت میں بڑے صبر کی تحمل کی ضرورت ہے، بڑے صبر کی تحمل کی ضرورت ہے. ایک شخص بیمار تھا، آپ علیہ السلام بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے. آپ علیہ السلام نے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. اس نے کہا بوڑھا آدمی ہوں، بخار نے پکڑ لیا ہے اور بخار نے اس بوڑھے کو قبر دکھا دی ہے. اس طرح کی باتیں کرنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے گا. وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے بوڑھا آدمی ہوں اور اس بخار نے مجھے قبر دکھا دی ہے، بس مرنے لگا ہوں. آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا نہیں سنتے تو پھر ایسے ہی صحیح، نہیں سنتے تو پھر ایسے ہی صحیح. تو پتہ یہ چلا کہ اچھے جملے آدمی کو بولنے چاہیے بیماری کے وقت. کیا حال ہے بھائی؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ جب بیمار ہوتے تھے تو کوئی پوچھتا تھا کہ کیا حال ہے، تو کہتے تھے ہاتھ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، پیر بھی ٹھیک ہے، سر بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بخار آ گیا. پہلے اپنی ٹھیک چیزیں گنواتے تھے نا، اور اس کے بعد کہتے تھے بس تھوڑا سا یہ بخار آ گیا، اور یہ بھی 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا.
ایسے اللہ والے لوگ تھے. تو کیفیت بتلانا منع نہیں ہے، آپ کی جو بیماری کی کیفیت ہے، لیکن اس وقت یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فرشتے آپ کی اس جملے پر آمین کہیں گے. جو کچھ آپ بولیں گے نا، فرشتہ کہے گا اسی طرح سے ہو جائے، اسی طرح سے ہو جائے، اسی طرح سے. اسی لیے بیمار کے پاس اچھے جملے بولنے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے. آپ اچھے جملے بولیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ اس کی عمر کو بڑھائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ فنفسوہ، اس کی زندگی کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ زندگی کو بڑھانا اور آپ کا یہ جملہ کہنا، اس سے اس کی زندگی تو نہیں بڑھ سکتی مگر اس کو تسلی ضرور مل جائے گی، اس کو تسلی ضرور مل جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر کے صبح کو باہر نکلے. صحابہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ ہاں الحمدللہ بہتری ہے، کافی بہتری ہے، کافی بہتری ہے. صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد خبر آئی آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں، بہتری کا گمان رکھیں، بہتری کا گمان رکھیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں فَرِحَ بِهَا، تو اترانے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اس کو سیئہ اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے گناہوں کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ناشکرا بن جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض، اللہ کی قدرت کی دلیل، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارا اللہ کے لیے ہے. اب اس اللہ کے لیے جو کچھ ہے اس کی تفصیل اور تشریح آ رہی ہے. دیکھو، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اناثا بچیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ پاک دے دیتا ہے بچیاں بھی، بچے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. جیسا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں مثال ملتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھیں، اور جس کو چاہا اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہا اللہ پاک نے لڑکیاں بھی دی ہیں لڑکے بھی دیے ہیں. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہیں بیٹے بھی عطا فرمائے، لیکن بیٹے بڑے نہ ہو سکے، بچپن میں ہی انتقال کر گئے. اور آج بھی اس کا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اولاد میں بچیاں ہی بچیاں ہیں، اور بہت سارے ہیں جن کے ہاں اولاد میں نرینہ اولاد ہے، لڑکے ہی لڑکے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو لڑکے لڑکیاں دونوں اللہ نے دی ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت کا نظام ہے. اس موقع پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ کسی کے ہاں اگر بچی کی ولادت ہوتی ہے، پھر سے بچی کی ولادت ہوتی ہے، پھر سے بچی کی ولادت ہوتی ہے، تو عام طور پر لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور ایسے حالات و واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ اگر تسلسل سے 2 3 4 بچیاں پیدا ہو گئیں تو بالآخر شوہر اس کو طلاق دینے پر تیار ہو جاتا ہے. یہ کیا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو اس لیے اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کو جو چاہے گا عطا کرے گا. تم اللہ پاک کی تخلیق میں، اللہ کے فیصلے میں کیوں بیچ میں انسان اپنا اعتراض ڈالے اور اپنی منشا؟ یہب لمن یشاء، جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا ذکور دے گا، جس کو چاہے گا اناث دے گا، بچیاں دے گا، جس کو چاہے گا بچے دے گا، اور جس کو چاہے گا دونوں عطا کرے گا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے تو وہ عقیم اور بانجھ کر دے، کچھ نہ دے. یہ سب اس کی قدرت ہے. بات سمجھے بھائی؟ جیسا کہ یحییٰ علیہ السلام، جس کو چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقیم بنا دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا.
اس طرح سے دنیا کے اندر بھی ہے، تو آدمی اسباب کے دائرے میں کوشش کرتا رہے، اور ان اسباب کے دائرے میں کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو آدمی اللہ پر چھوڑ دے۔ البتہ دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے۔ رب لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، اس کا اہتمام کرے۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اس دعا کا اہتمام کرے۔ سورہ اخلاص روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود بھرے گا اور اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اعمال کی کوشش کرتا رہے، اس کے بعد اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دے، اللہ کے یہاں یہی بہتر ہے۔ انہو علیم قدیر، اس لیے کہ وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، وحی کا طریقہ سمجھایا۔ وما کان لبشر، اور کسی انسان کے کو زیب نہیں دیتا، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے بات کرے، الا وحیا، مگر اللہ پاک وحی کر دے۔ وحی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک دل میں کوئی بات ڈال دے۔ یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وحی آتی تھی، دل میں بھی کبھی کبھی بات ڈال دی جاتی تھی، دل میں بات ڈال دی جاتی تھی۔ او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرے، جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ او یرسل رسولا، یا اللہ پاک اپنا رسول بھیجے، رسول سے مراد جبریل بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ جبریل جو ہے نا اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہ نبی تک پہنچاتا ہے۔ یہ وحی کا طریقہ ہے، وہ جو عام طور پر ہوا کرتا تھا۔ سمجھے بھائی؟ تو 3 طریقے گویا کہ سمجھائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک نبی کے دل میں از خود کوئی بات ڈال دے، اس کو پہلے الا وحین سے تعبیر فرمایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نبی سے براہ راست کلام کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور تیسرا یہ کہ اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو بھیجے اور وہ نبی کے پاس پیغام لے کر آئے۔ یہ تیسرا والا طریقہ عام طور پر رائج تھا کہ اللہ پاک حضرت جبریل کو بھیجتا تھا۔ انہو علی حکیم، بے شک وہ بلندیوں والا اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، بے شک اس طرح سے جس طرح سے ہم نے یہ ضابطہ بیان کیا اوپر وحی کا، اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف ایک قرآن نازل کیا، روحاً قرآناً من امرنا، اپنے حکم کے مطابق۔ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ ہی ایمان کے کمال کو پہلے سے جانتے تھے، یعنی ایمان کی کیفیات اور باریکیاں اور اس کی جزیات آپ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی کتاب کا علم آپ رکھتے تھے۔ ولیکن جعلناہ نورا، لیکن اللہ نے اس قرآن کو نور بنایا ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس نور کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وانک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کا کام ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، باقی ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دینا، دلالت کر دینا آپ کا کام ہے۔ نہدی بہ من نشاء، جس کو چاہیں گے ہدایت ہم دیں گے، آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے۔ صراط اللہ الذی، صراط مستقیم کی تشریح، صراط اللہ الذی، وہ راستہ، الذی لہ ما فی السماوات، اس اللہ کا جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ الا الی اللہ تصغیر الامور، خبردار خوب سمجھ لو اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جانے والے ہیں، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تمہارے اعمال بھی، اور اسی طرح سے اس دنیا کے اندر تمام معاملات یہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف ہے، اور یہ سورہ مبارکہ سورہ زخرف یہ بھی مکی صورت ہے، اور حوامیم السبعہ میں سے لفظ حامیم سے شروع ہونے والی یہ بھی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 87 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ بھی بڑی اہم ہے۔
شرک کا خوب رد اس میں بھی ہے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جو باطل نظریات اور عقائد اور ملائکہ کے متعلق جو مشرکین کے عقائد پائے جاتے تھے، ان عقائد و نظریات کا رد ہے بہت شدت کے ساتھ۔ جو ملائکہ کو اللہ کی بنات اور اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، ان چیزوں کا بڑی شدت کے ساتھ یہاں پر رد کیا گیا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، والکتاب المبین، اور یہ کتاب ہے واضح کتاب ہے، کتاب مبین ہے، اور جس کے بیان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، جہاں لفظ مبین آتا ہے وہاں یہ بات ذکر ہوتی ہے قرآن کا اعجاز، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا، تمام وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان سب کے شروع میں قرآن کی بات ضرور آتی ہے، قرآن کا معجزہ ہونا ضرور بیان کیا جاتا ہے۔ ہر وہ صورت جو کس سے شروع ہو؟ حامیم سے، مقطعات سے۔ شروع میں آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اس کے بعد آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، کتاب کی بات آئی۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ اعراف الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک۔ پھر سورہ رعد الف لام را کتاب، وہاں پر بھی کتاب کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ ابراہیم کتاب کا ذکر، سورہ حجر کتاب کا ذکر، سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم وما یسطرون جو لکھتے ہیں۔ تو ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس میں قرآن کی بات شروع میں ہی آتی ہے۔ حامیم کی ساری صورتیں سب کے شروع میں قرآن کا اعجاز بیان ہوا۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تذکرہ، کتاب کی بات۔ انا جعلناہ قرآنا، ہم نے اس کو بنایا قرآن، عربیا لعلکم تعقلون، اور عربی زبان میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکو، چونکہ عربی زبان تمام کی تمام زبانوں پر حاوی ہے اور تمام کی تمام زبانوں سے سب سے زیادہ فصیح زبان ہے، اس لیے اس کا سمجھنا سہل اور آسان ہے باقی زبانوں کے اعتبار سے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور قرآن مجید کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، وَإِنَّهُ یہ قرآن لکھا ہوا ہے فی ام الکتاب، کس میں؟ لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، اور یہ بلند و بالا ہے اعجاز کی وجہ سے، اپنا معجزہ ہونے کی وجہ سے بلند ہے، اور حکیم، اور علی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت برا کلام ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم تم سے اس کتاب کو پھیر دیں، کیا ہم آپ سے اس ذکر کو، اس نصیحت کو ہم پھیر دیں؟ صفحا، نصیحت کا پھیرنا، ان کنتم قوما مسرفین، اس لیے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو تو ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، ہمارا کام ہے تمہیں سمجھانا۔ اگر تم جہالت دکھا رہے ہو، تم 100 بار جہالت دکھاؤ، ہمارا کام ہے تمہیں سمجھانا اور بتانا۔ افنضرب عنکم الذکر، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اتنا عرصہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یہ ایمان نہیں لا رہے، مکی دور 13 سال ہیں، چھوڑا نہیں ہے، پھر بھی نصیحت کرتے رہے، نئی نئی آیات نازل ہوتی رہی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں، کتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور جب بھی کوئی نبی آیا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا اشد منہم، اہل مکہ کو بتا دو اور اس امت کے لوگوں کو بتا دو، فاہلکنا، ہم نے تباہ کیا،
اشد منہم جو ان سے زیادہ سخت تھے، بطشن زور اور طاقت میں سخت تھے، ومضى مثل الاولین اور یہ چلتا آ رہا ہے پہلوں کا طریقہ، مثل الاولین پہلوں کا طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ نافرمانیوں پر عذاب آتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، رد شرک ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات آسمانوں کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ ضرور بضرور یہ کہیں گے، خَلَقَهُنَّ آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا العزیز اس غلبے والے اللہ نے، العلیم جو جاننے والا ہے۔ اتنا اعتقاد تو مشرکین کا بھی ہے کہ آسمانوں زمینوں کو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، لیکن شرک جا کے کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ نے بنایا سب کو ہے، لیکن اللہ نے فلاں کو اختیار دیا ہوا ہے، فلاں کو اختیار دیا ہوا ہے، فلاں کو بیٹے دینے کا اختیار ہے، فلاں کو بیٹیاں دینے کا اختیار ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکیں گے، نہیں، اللہ ہی کے پاس اختیار ہے اولاد دینے کا، نہ دینے کے، یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ رب، وہ پروردگار جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا اور جس پروردگار نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، سبلن راستے بنائے کہ جن راستوں کے ذریعے سے تم چلتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہو، لعلکم تہتدون اور یہ راستے اس لیے بنائے تاکہ تم کیا کرو، راہ پاؤ، منزل تک پہنچ جاؤ۔ نہیں سمجھے بات؟ ہاں اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، جب بات یہ آتی ہے نا کہ زمین میں راستے بنائے، آسمان سے بارشیں برسائیں، تو وہاں متصل وحی کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ جس طرح سے اللہ پاک نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور ان راستوں کے بغیر تم رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دوسرے سے تیسرے شہر میں انسانی ایجادات ہوئیں، راستے بنتے چلے گئے اور بری اور بحری راستے بنتے ہیں، آدمی ان سے راہ پاتا ہے۔ تو کہا تم اپنی عقل سے سوچو تو صحیح، یہ دنیا کے اندر راستہ دکھائے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے منزل پر، تو آخرت کا راستہ دکھائے بغیر تم کیسے جاؤ گے؟ یہ مضمون سمجھایا ہے۔ دنیا کے راستے سمجھائے بغیر تم نہیں منزل تک پہنچ سکتے، تو آخرت کی منزل بغیر راستے کے، بغیر نبی کے تم کیسے حاصل کر سکو گے؟ سمجھے بھائی؟ اور پھر والذی نزل من السماء اور یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا، اور بقدرن کا معنی بقدر حاجتکم، جتنی تمہاری ضرورت تھی اتنی بارش کو اللہ پاک نے برسایا، اور کبھی کبھی اللہ پاک ضرورت سے زیادہ برسا کر دکھاتا ہے، کر لو جو مرضی ہے، پورا ملک کا ملک سیلاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، ہاں انتظام کر لو۔ کبھی کبھی اللہ ایسے بھی کرتا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے، بَلْدَةً مَيْتًا بنجر زمین کو زندہ کیا۔ یہ روزانہ کے مشاہدے تمہارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب یہ مشاہدے ہیں تو پھر یہ بھی تمہیں سمجھنا چاہیے كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح سے تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ بات سمجھے بھائی؟ جس طرح سے بنجر زمین کو ہم نے زندہ کیا اور وہاں سے سبزوں کو اگایا، اسی طرح سے تمہیں بھی قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ یہ دلیل ہے بعث بعد الموت پر۔ اور ایک اور دلیل یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے، جس طرح سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے دو حصے ہیں، ایک حصے پر زمین کا پانی، بارش کا پانی پڑا تو سبزہ اگا، اور ایک بنجر کا بنجر ہی رہا۔ اسی طرح سے آسمان سے ہم نے وحی اتاری اور بعض دلوں پر وہ وحی لگی اور پڑی، تو وحی سے وہ دل منور ہو گئے اور وہ فائدہ مند ہو گئے، خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسروں کے لیے بھی مفید ہو گئے۔ اور بعض بنجر دل ایسے ہیں جنہوں نے اس وحی سے نہ از خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے۔ والذی خلق الازواج، اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا، وکلھا ہر شے کو، وجعل لکم من الفلک والانعام اور اس نے بنایا ہے کشتیوں کو اور تمہارے سفر کے لیے، والانعام چوپایوں کو، ما ترکبون جن پر تم سفر کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ تاکہ تم لتستووا علی ظہورہ تاکہ تم سیدھے ہو کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم اور پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ جب تم اس پر سیدھے ہو جاؤ، وتقولوا
اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور تم یہ دعا پڑھو سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اس کو کام میں لگا دیا، یعنی اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، وما كنا له مقرنین، ہم تو اس کو تابع کرنے والے نہ تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہے سواری کی دعا۔ تو یہ دعا ہے کس چیز کی؟ سواری کی، سفر کی نہیں۔ یہ دعا کس کی ہے؟ سواری کی دعا ہے۔ ہاں، سواری کی دعا ہے، اور باقی سفر کی دعائیں الگ ہیں، میں وہ دیتا ہوں پرچہ، بڑی پیاری دعائیں، بڑی پیاری دعائیں، وہ الگ دعائیں ہیں، ایک پورا مجموعہ ہے دعاؤں کا۔ لیکن یہ جو سواری کی دعا ہے، کسی بھی سواری پر جب آپ سوار ہوں، چھوٹی بڑی سواری پر، ذاتی سواری پر، موٹر سائیکل پر، سائیکل پر، گدے پر، گھوڑے پر، خچر پر، جو بھی شے ہے، تو اس موقع پر سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی کا اقرار کرنا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ کہ تو نے اس کو میرے کام میں لگایا۔ تو پاک ہے، کیا مطلب ہوا؟ کہ میں محتاج ہوں، میں سواری کا محتاج ہوں، تو محتاج نہیں، تو اس محتاجی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ میں اس سواری کا محتاج ہوں، میں اپنی منزل تک پہنچنے میں اس سواری کا محتاج ہوں۔ وما كنا له مقرنین، اے اللہ میں تو اس کو تابع نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھے بھائی؟ اے اللہ یہ تیرا کام ہے، اگر میں نے خریدی ہے جناب، سواری خریدی ہے، تو یا اللہ یہ تیرا ہی احسان ہے، میں اس کو نہیں خرید سکتا تھا۔ اور اگر وہ سواری ذی روح ہے، جاندار ہے، گھوڑا گدھا خچر اونٹ ہے، تو یا اللہ اس کو قابو میں کرنا تو تیرا کام ہے۔ اے اللہ اس کے دل میں تو نے میرا روب ڈالا ہے، تو میں اس کو نکیل دے کے کھینچ رہا ہوں۔ اور صحیح سواری ہے، ذی روح نہیں ہے، گاڑی ہے، اچانک چلتے چلتے بند ہو جائے، کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی سبب نہیں نظر آ رہا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا وما كنا له مقرنین۔ اور تیسرا اس میں تصور دیا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو یہ سواری پر جب آپ بیٹھیں تو ابھی آپ نکلے ہیں کام سے، اور آپ یہ تصور بتلائیں کہ اے اللہ آج میں ابھی کام سے نکلا ہوں اور شام کو مجھے واپس آنا ہے، آپ اپنے گھر میں واپس آنا ہے، اسی طرح سے اے اللہ مجھے لوٹ کر جانا ہے آپ کے پاس بھی۔ نہیں سمجھے؟ تو یہ روزانہ یہ دعا گویا کہ آپ کو سمجھا رہی ہے کیا چیز؟ کہ آپ کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اب بات وہ آئی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنات، بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو، یعنی یہ کیا کہتے تھے مشرکین عرب، یہ سمجھتے تھے کہ ملائکہ یہ اللہ کی بنات ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ رد ہے۔ امتخذ وجعلوا له من عباده جزءا، اور انہوں نے بنایا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں میں سے جز بنا دیا، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے لیے جز بنا دیا۔ کیا معنی؟ اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی۔ ان الانسان لکفور مبین، بڑا صاف ناشکر ہے۔ ام اتخذ مما یخلق، کیا ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، عجیب بات ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے اتخذا کہ اللہ نے بنا لیا؟ تم لوگ کہتے ہو تمہارے زعم کے مطابق کیا اللہ نے بنا لیا مما یخلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے بنات کو، لڑکیوں کو اپنے لیے اس نے اولاد چنا، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہارے لیے کیا چن لیا؟ بیٹے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بیٹیاں تمہارے نزدیک کمزور مخلوق ہیں، بیٹیاں تمہارے نزدیک حقیر مخلوق ہیں،
حقیر اللہ کے ہاں تو حقیر نہیں ہے، لیکن تم اپنے اس ماحول اور معاشرے میں بیٹی کی پیدائش پر تو نالاں ہوتے ہو، بیٹے کی پیدائش پر تو تم خوش ہوتے ہو. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کو اپنے لیے منتخب کیا اور بیٹوں کے لیے تمہارے لیے منتخب کیا، بیٹے تمہیں عطا کیے اور خود اللہ نے ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا؟ یہ کیسا تمہارا عقیدہ ہے؟ سورۃ النجم میں یوں آیا ہے، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ. کیسی بات کرتے ہو؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ، تم اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ کیا بے ڈھنگی تقسیم ہے؟ یہاں پر بھی یہی مضمون سنایا کہ بیٹیاں تم پسند کرتے ہو اللہ کے لیے اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ بیٹے. حالانکہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی، یہ دوسرا باطل نظریہ اور عقیدہ جس کو رد کیا گیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، اس چیز کی جو انہوں نے رحمان کے لیے مثال قائم کی. کیا مطلب؟ بیٹی. جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ یہ لڑکی کی پیدائش یہ اللہ کے لیے سمجھتے ہیں، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور اندر سے غضبناک ہو رہا ہوتا ہے اور غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور کیا سوچتا ہے؟ تفصیل سے آیا ہے سورہ نحل کے اندر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، چھپتا پھرتا ہے بیٹی کی پیدائش پر کہ مجھے بیٹی کی خوشخبری کیوں ملی ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا ذلت کے ساتھ اسے برداشت کروں یا اس کو میں زمین کے اندر درگور کر دوں، دفن کر دوں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بڑے برے سوچتے ہو تم، بہت برے فیصلے سوچتے ہو کہ بیٹیوں کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. یہاں عورتوں کی دو عادتوں کو ذکر فرمایا اور یہ عام طور پر مزاج میں پائی جاتی ہے. نمبر 1، کیا اللہ کے لیے تم نے وہ ٹھہرائی، یعنی اللہ کے لیے تم نے بنات اور لڑکیاں ٹھہرائی ہیں اور تم نے یہ کہا کہ ملائکہ کو اللہ نے کیا بنا لیا؟ بیٹیاں بنا لیا. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا جس کی پرورش ہو رہی ہو، جس کی تربیت ہی ہو رہی ہو، حلیہ زیب و زینت کی چیزوں میں، بناؤ سنگار کی چیزوں میں، لڑکی میں، بچی میں زیب و زینت، بناؤ سنگار، گھر کا سنوارنا، کپڑے کا سنوارنا، جسم کا سنوارنا، کبھی جناب گلے میں ہار ہے، کبھی ٹاپس ڈالے گی، کبھی کیا کرے گی، یہی اس کا کام ہے، یہی اس کا شغل ہے. کیا وہ مخلوق کہ جس کا سارا دن کا یہی مشغلہ ہو، اس کو تم نے اللہ کے لیے ٹھہرا لیا؟ نمبر 2، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب وہ بات کرے تو بات کی طاقت ایسی نہیں ہے جس طرح سے مردانہ طاقت ہے کہ مرد جس طرح سے اپنی بات سمجھا سکتا ہے اس طرح سے یہ عورت اپنی بات نہیں سمجھا سکتی. ایک تو ضعف یہاں ہے، دوسرا جس کے مزاج کے اندر تزئین، آسائش اور آرائش اور یعنی وہ ملک کا نظم و نسق نہیں چلا سکتی ہے، ملک کا نظم و نسق نہیں چلا سکتی، اس لیے کہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ لہو لعب اور کھیل سے وہ دور ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بولنے کی طاقت تو ہو، اور عورت کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت مرد سے اچھا بولتی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر قرآن جیسا کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، عام طور پر ایسا ہے کہ مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں سے گویائی زیادہ عطا فرمائی. یہ آپ دنیا میں بے شمار کام دیکھیں نا، آپ پکانے کا کام ہی دیکھ لیں، پکانا عورت پکاتی ہے گھر میں. ذرا 10 آدمی آج مہمان آ رہے ہیں تو پھر کہاں سے آتا ہے؟ پھر تو باہر سے پکتا ہے. اچھے سے اچھا کھانا بنائے گی، اچھے سے اچھا پکاتی ہے، لیکن جب مجمع زیادہ ہو جاتا ہے اس کا کام نہیں ہے پکانا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو فطرتاً عورت کی صنف میں کمزوری ہے، اور وہ کمزوری خالق کائنات نے، خالق فطرت نے رکھی ہی اس لیے ہے، اس لیے کہ اس کو جو کام دیا ہے وہ بڑا اہم کام ہے، وہ تربیت ہے اولاد کی.
اس اولاد کی تربیت کے لیے اللہ نے جو اس کو ذہن دیا، دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ بچہ تنگ کرتا ہے، پھر اسے گلے لگاتی ہے، یہ باپ نہیں کر سکتا، یہ باپ اتنے نخرے بچے کے نہیں برداشت کر سکتا، یہ اسی کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ غراضت بھی صاف کرتی ہے، وہ گندگی بھی صاف کرتی ہے بچے کی، اس کے باوجود بھی پھر گلے لگا لیتی ہے، اگلے وقت میں وہ کھانا بھی پکاتی ہے، کھانا بھی کھاتی ہے، اور ورنہ مرد کے لیے تو اسے تو وہ ماضی کا معاملہ یاد آ جائے کہ صبح گندگی صاف کی تھی تو گن آ جائے، اس کو تو کھانا نہ کھایا جائے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اللہ نے اسی طرح کی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ، اور پھر سنیے گا، وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ، اور بنا لیا انہوں نے ملائکہ کو، وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ، اور ٹھہرا دیا انہوں نے ملائکہ کو، اناسن، ملائکہ کو انہوں نے اناس، عورتیں ٹھہرا دیا، عورتیں بنا دیا، الذین عباد الرحمن، وہ ملائکہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے اللہ کی بیویاں یا اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا دیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا ملائکہ کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے اور یہ مناظر دیکھ رہے تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، فرمایا ان کی سب گواہیاں لکھی جائیں گی اور ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لہم بذلک من علم انہم الا یخرصون۔ تیسرا ان کے باطل نظریہ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم نہ ملائکہ کی عبادت کرتے، ہم ملائکہ کی پوجا پاٹ جو کرتے ہیں، منات کی اور عزا کی اور یہ جو بتوں کی، لات کی جو ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ راضی ہے۔ آج کل کبھی انسان گناہ پر یہ سمجھتا ہے کہ اس میرے عمل سے اللہ راضی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو پکڑ آتی، تو پکڑ کا نہ آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے بھائی، نہیں سمجھے بات؟ پکڑ کا نہ آنا، آنکھوں سے گناہ کیا نہیں سلب ہوئی آنکھیں، ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ شل نہیں ہوا، کان سے گناہ کیا سماعت سے محروم نہیں ہوا، زبان سے گناہ کیا گویائی سے محروم نہیں ہوا، تو آدمی جری ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ پاک میرے اس عمل پر راضی ہے۔ وہ نظریہ رد فرمایا۔ وقالوا لو شاء الرحمن، اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یہ اللہ کی مشیت ہے تو جب ہی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کہا ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، انہم الا یخرصون، جھوٹ بولتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب آئی ہے جس میں دلیل موجود ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ فہم بھی مستمسکون، اور اس کتاب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت، بس سوائے اس کے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا، ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی چلتے رہیں گے، سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج بھی اپنے رسم و رواج میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آباء و اجداد سے اسی طرح سے پایا ہے، یہ ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور سن لو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، كَذَلِكَ اسی طرح سے، ما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی نبی ڈرانے والا، الا، مگر، قال مترفوها، اس بستی کے جو آسودہ حال، اچھے حال والے لوگ تھے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ نبی کی بات نہیں مانی اور اپنے رسم و رواج پر جمے رہے، اور کیا کہنے لگے؟ انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُقْتَدُونَ، ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہی چلیں گے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہر رسول کو یہ بات سننے کو ملی ہے کہ ہم اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آباء و اجداد کے طریقے پر ملیں گے، چلیں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، رسول یہ جواب دیتے رہے، رسول یہ کہتا رہا کہ اگر میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیزیں لے کے آؤں ان تمام مضامین سے جن پر تمہارے آباء و اجداد چل رہے تھے، جس طریقے پر تمہارے آباء و اجداد چل رہے تھے، اس طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ میں لا کے دوں، تب بھی تم کیا کرو گے؟ آباء و اجداد کے طریقے پر چلو گے۔
قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو قوموں کا جواب یہی ہوتا تھا رسولوں کو کہ ہم ان تمام چیزوں کے انکاری ہیں جن چیزوں کو آپ لے کر آئے ہیں، جن چیزوں کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو پھر فرمایا فانتقمنا منہم، جب عناد سرکشی بڑھ گئی حد سے تو اللہ نے کہا فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا ہے، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھ لیے پھر کیسا انجام رہا ان جھٹلانے والوں کا، کیا خوب انجام رہا، کس طرح سے اللہ پاک نے ان کو تباہ کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم کرہ لنا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين برحمته۔